الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام ایک نشہ سا ہے جو چھائے تیرے نام کے ساتھ ایک نشہ سا ہے جو چھائے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلی سی بھی آئے تیرے نام کے ساتھ عنبر و عود لٹائے تیری یاد جمیل ایک خوشی سی بھی آئے تیرے نام کے ساتھ ایک خوشی سی بھی آئے تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے تیرے نام کے ساتھ دل کی دنیا جو بسائے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کہ زبان ایک نیا ذائقہ پائے تیرے نام کے ساتھ ایک نیا ذائقہ پائے تیرے نام کے ساتھ دل تڑپتا ہے
سنے جب بھی تیرا نام کہیں، آنکھ بھی اشک بہائے تیرے نام کے ساتھ، آنکھ بھی اشک بہائے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے، روح بھی وجد میں آئے تیرے نام کے ساتھ، روح بھی وجد میں آئے تیرے نام کے ساتھ۔ حشر کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کا دل جوش میں آئے تیرے نام کے ساتھ، جن کا دل جوش میں آئے تیرے نام کے ساتھ۔ خوب جی برت کرتا ہے تیرا ذکر فقیر، دل کی ظلمت کو مٹائے تیرے نام کے ساتھ، دل کی ظلمت کو مٹائے تیرے نام کے ساتھ۔ گویا کونین کی دولت کو، گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے، دل کی دنیا جو بسائے تیرے نام کے ساتھ، دل کی دنیا جو بسائے تیرے نام کے ساتھ۔ ایک نشہ سا ہے جو چھائے تیرے نام کے ساتھ، ایک تسلی سی بھی آئے تیرے نام کے ساتھ۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور عزیز طلباء، ایمان یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اس عظیم الشان نعمت سے محروم ہے۔ حالانکہ سمجھدار بھی ہیں، کئی تو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں جو آپریشن کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، کئی بڑے بڑے وکیل ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے محروم۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان، کرم، فضل کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے۔ آپ یقین مانو یہ بڑی قیمتی نعمت ہے اور بڑی قیمتی دولت ہے۔ ایک انسان کے پاس ایمان نہ ہو، پھر وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی روزے رکھ لے، جتنے نیک اعمال کر لے، آخرت میں اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس کی طرف سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اور یوں فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ میرے عزیزوں، ایک ہوتا ہے ایمان کا مل جانا ماں کی گود سے، اور ایک ہوتا ہے محنت کی اور مجاہدے کی بھٹی میں پیس کر کے ایمان کا ملنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان کے پیچھے اس کی محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے، اس کو ایمان کی قدر ہوتی ہے۔ اور بات بھی ایسی ہے، ایک شخص کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور انہوں نے کروڑوں روپے چھوڑے، تو بچے کو عام طور پر اس کی قدر ہوتی نہیں ہے، وہ یہاں خرچ کرتا ہے، وہاں خرچ کرتا ہے۔ اور جو شخص محنت کر کے پیسہ حاصل کرتا ہے، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، پورا مہینہ ڈیوٹی کی اور 10,000 کمائے، اس کو 100 روپے کی بھی قدر ہوتی ہے۔ اور جس کو وارثے میں کروڑوں ملے ہو، اس کو لاکھ روپے کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو چیز وارثہ گات ہوتی ہے عام طور پر اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو چیز بندہ محنت کر کے حاصل کرتا ہے پھر وہ اس کی قدر کرتا ہے۔ تو ہم جب صحابہ کرام کی زندگی اٹھاتے ہیں تو اکثر صحابی نیو مسلم تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نیو مسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیو مسلم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا نیو مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نیو مسلم۔ یہ مکہ مکرمہ میں بھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی محنت، کوشش، قربانی، ہمارے نبی کو دیکھنا، ہمارے نبی کی طاعت کو دیکھنا، ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ ہمارے نبی نے ہجرت فرمائی، یہ بھی پتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وہ بدر کا واقعہ پیش آیا، احد کا واقعہ پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، ابھی تک بھی ایمان نہیں لائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی محنت چل رہی ہے، 18 سال ہو گئے، ابھی تک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے۔ پھر جب 20 سال ہوئے، تقریباً ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال کی ہوئی، اس وقت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اور اس کے بعد تو جو محنت کی، جو کوشش کی، اصحاب صفہ پہ پڑے رہے، دھوپ کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، ہر قسم کی قربانی دی، ہر وقت نبی کی خدمت میں حاضر، اب پیارے نبی سے حدیث شریف سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی دعا لے رہے ہیں، ہمارے نبی کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے بعد میں آئے، لیکن محنت ایسی کی، کوشش ایسی کی، اور نبی کے در پر ایسے پڑے رہے غلاموں کی طرح کہ آج سب سے زیادہ روایتیں جن سے منقول ہیں وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے سب سے زیادہ روایت کی ہے کہ میں نے پیارے نبی سے یہ بات سنی، میں نے پیارے نبی سے یہ بات سنی، میں نے پیارے نبی سے یہ بات سنی۔ صرف 3 سال کا موقع ملا ہے۔ اس سے پتا چلا آئے تو بعد میں تھے، لیکن محنت کی، کوشش کی، قربانی دی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی محنت سے انہیں ایمان ملا، اس لیے ان کو ایمان کی قدر تھی۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یار غار اور آقا کے سچے وفادار، اور بالکل ہمارے نبی علیہ السلام کے عشق میں ڈوبے ہوئے، اور جب کوئی نیا آدمی آتا تھا نا تو عام طور پر اگر حضرت
सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु प्यारे नबी के साथ मौजूद हो तो वो पहचान नहीं पाता था कि नबी कौन है और सहाबी कौन है। ऐसी जिंदगी और ऐसा सुन्नतों का इत्तिबा और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की काबिल इत्तिबा, इतनी मेहनत कोशिश, और अल्लाह पाक ने इन्हें ये शर्फ बख्शा, अल्लाह ने इन्हें ये सआदत नसीब फरमाई कि सबसे पहले मर्दों में जो इस्लाम लाए, जो ईमान लाए, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ईमान लाए। आपकी दोस्ती तो हमारे नबी से पुरानी दोस्ती है। तकरीबन जब आपकी उम्र 16 साल की थी, हमारे नबी की उम्र 18 साल की थी, उस वक्त से इन दोनों हजरात की दोस्ती। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी, आपने ईमान को कबूल किया, फिर आप मेहनत करते रहे और आपकी बरकत से सहाबा की एक बड़ी जमात वो है जिन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की बरकत से ईमान कबूल किया। और क्या इश्क हमारे नबी से और क्या मोहब्बत हमारे नबी से, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब सीरत की किताब उठाते हैं तो जहां अक्सर अल्लाह के नबी नजर आते हैं वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक भी नजर आते हैं, और जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक नजर आते हैं वहां अल्लाह के नबी भी नजर आते हैं। जिंदगी अजीब व गरीब गुजारी, नबी की मोहब्बत में दीवाने, हर वक्त आप देखो हमारे नबी के साथ साथ है। हिजरत का वक्त है और हमारे नबी के साथ जिसको सफर की सआदत नसीब हुई वो भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु है। अब गारे सौर में जाना है, ये बड़ा ऊंचा पहाड़ है और बड़ी बुलंदी पर है, जिसको चढ़ने में तकरीबन 1.5 घंटा पौना 2 घंटा लग सकता है। मुझे अच्छी तरीके पर याद है कि एक मर्तबा मैं और अफ्रीका के एक साथी हमने मशवरा किया कि गारे सौर पर जाना चाहिए, चलो चलते। टैक्सी वाले ने पहाड़ के करीब उतारा और हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक्त एक अजीब कैफियत थी। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का प्यारे नबी को कंधे पर लेकर चढ़ना वो याद आ रहा था। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो 3 रातें गुजारी गारे सौर में, वो मंजर, वो पहाड़ें, वो तसव्वुर की निगाहों से देखने की कोशिश कर रहे थे। एक अजीब व गरीब मंजर, एक दुरूद शरीफ पढ़ने का अंदर से एक दिली जज्बा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा, और वो पहाड़ पर चढ़ते हुए अल्लाह से बातें करना एक अजीब मंजर होता है। जहां हमारे नबी के कदम पड़े हो वहां जब बंदा जाता है तो उसकी कैफियत अजीब हो जाती है। फिर वो गारे सौर का पहाड़ हो या गारे हिरा का पहाड़ हो या उहुद का पहाड़ हो, हमने देखा कि बंदा आम तौर पर गफलत में अपना वक्त गुजार रहा होता है। जैसे ही उहुद पहाड़ के पास जाता है, शुहदाए उहुद के पास जाता है, उसको दुरूद शरीफ की तौफीक हो जाती है और ऐसा लगता है कि उसका दिल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर चुका है। यही वाकया हमने कुबा में भी महसूस किया। हमारे जैसे कमजोर लोग महसूस कर रहे हैं उसको कि मस्जिद कुबा में हाजिरी हो रही है और हमारे नबी की मोहब्बत में, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। मस्जिद क़िबलतैन जा रहे हैं और कैफियत चेंज हो रही है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु के बागीचे में हाजिरी हो रही है और दिल की दुनिया बदल रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो मदीना मुनव्वरा की बहार और वो मक्का मुकर्रमा की बहार, ये बातें इस हदीस को इसलिए याद आई कि अभी कुछ दिनों से सुना है कि अब जो है उम्रे के लिए यहाँ से लोग जा सकेंगे। इंशाअल्लाह अनकरीब लोगों की हाजिरी होगी और एक बड़ा तबका वो है जो बेचैन है और तड़प रहा है और उड़ रहा है वहां जाने के लिए। कुछ लोगों से मुलाकात होती है, एक ही बात करते हैं, मौलाना दिल बेचैन हो गया है। फिर वहां की याद बहुत सताती है, याद आ रहा है, 20,000 ज्यादा देने के लिए तैयार है, 50,000 ज्यादा देने के लिए तैयार है, सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। वो मक्का मुकर्रमा का वो मंजर याद आता है और वो मदीना मुनव्वरा की बहारें याद आती है। तो मेरे अजीजों, मैं तज़किरा कर रहा था सय्यदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का। हमारे नबी को नीचे खड़ा किया, आप
اوپر گئے. اوپر جانے کے بعد غار کو صاف کیا, غار کی صفائی کی. پتا تھا نا میرے ساتھ رسول اللہ ہے, میرے ساتھ اللہ کے نبی ہے, میرے ساتھ وہ ہے جن کا اللہ کے پاس مرتبہ ہے, میرے ساتھ وہ ہے جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے, میرے ساتھ وہ ہے جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, میرے ساتھ وہ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ پاک کی دنیا کا نظام بھی نہ چلاتا. اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا تھا, اے آدم اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا. یہ وہ شان والے نبی ہے. اور میرے عزیزو, یہ میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات, خوشی کی بات, سعادت کی بات کہ میں اور آپ ان کے امت کی ہے. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. ہمارے نبی کون؟ تو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا رب کون؟ فرمایا اللہ. ہمارا خالق کون؟ فرمایا اللہ. ہمارا مالک کون؟ فرمایا اللہ. ہمارا پالنہار کون؟ فرمایا اللہ. ہماری تربیت کرنے والا کون؟ فرمایا اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ فرمایا اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ فرمایا اللہ. نفع اور نقصان کا مالک کون؟ فرمایا اللہ. زندگی دینے والا کون؟ فرمایا اللہ. موت دینے والا کون؟ فرمایا اللہ. آئے کہاں سے؟ کہ اللہ کے پاس سے. جانا کہاں پر ہے؟ فرمایا اللہ کے پاس جانا ہے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک امتحان ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی. فرمایا نا 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 ان قریب ختم ہو جائے گی. اچھا کچھ لوگوں کی ختم ہوئی. فرمایا ہاں سارے صحابہ کی, سارے تابعین کی, سارے تبع تابعین کی, ہمارے دادا کی, ہمارے پردادا کی, ان کے ابا کی, ان کے ابا کی. اچھا تو ہم بھی یہاں سے دنیا سے چلے جائیں گے؟ بالکل چلے جائیں گے. اچھا کب جائیں گے؟ فرمایا اس کا تو کچھ پتا نہیں ہے لیکن اتنا پتا ہے ان قریب چلے جائیں گے. اچھا یہ پال اور یہ دنیا اور یہ دنیا کی رونق اور یہ دنیا کی بہاریں کیا یہ ہمیشہ رہے گی؟ فرمایا لا 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 لا, یہ پورا پال ختم ہوگا اور یہ پوری دنیا ختم ہوگی. کل من علیہا فان, ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. پھر باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. میرے عزیزو, یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ مختصر ہے. اچھا دنیا کو بنانے والا کون؟ فرمایا کہ اللہ. ہمیں دنیا میں بھیجنے والا کون؟ فرمایا اللہ. اچھا دنیا اللہ نے جب سے بنائی ہے کیا کبھی اس کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا جو اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا وہ خدا کی نظر رحمت سے گرے. جو اس دنیا کو عظمت دے گا, اس دنیا کو اہمیت دے گا اور اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے گا, اس دنیا کی عظمت کو اور اس دنیا کی وقعت کو اگر اپنے دل میں جگہ دے گا, اس کا ایمان کمزور ہوگا. اور جب ایمان کمزور ہوگا پھر وہ بندہ اعمال سے دور ہوگا اور اعمال سے دور ہوگا تو پھر وہ اللہ کی نظر رحمت سے گرے. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں رہنا ہے, محنت کرنی ہے, اپنے بس کی کوشش کرنی ہے, اس سے منع نہیں کیا جاتا, لیکن دنیا میں رہنا ہے اللہ کو راضی کر کے. عجیب ہماری زندگی ہے. جب چھوٹے تھے کھلونے کو سب کچھ سمجھتے تھے, جب بالغ ہو گئے, بڑے ہو گئے, پھر سمجھے کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے, کھلونے تو یہ تو میرے کچھ کام نہیں آنے والے. پھر سمجھا کہ میری شادی ہو جائے تو اگر مجھے اچھی بیوی مل جائے تو بڑی بہار آ جائے گی. پھر شادی ہو گئی, پھر کچھ وقت کے بعد پتا چلا کہ یہ بھی تو ایک زندگی ہو گئی شادی, اب کیا کریں گے؟ وہ خوشی نہیں, وہ زندگی میں بہار نہیں, وہ زندگی پر رونق نہیں. پھر دل میں خیال آیا کہ شاید میرے بچے ہو جائیں, میرے یہاں بیٹا ہو جائے تو میری زندگی میں بہار آ جائے گی. پھر بیٹا بھی ہو گیا, پھر وہی زندگی چل رہی ہے.
پھر سوچا اب شاید میرا 40 سال کی عمر ہوئی، میرا اپنا مکان ہو جائے اور میرے بچے اچھے تعلیم یافتہ ہو جائے اور میرے بچے کچھ پڑھ لکھ لیں تو میری زندگی میں بہار آ جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے جس کو مکان دینا تھا مکان بھی دے دیا، بچے بڑے بھی ہو گئے اور پڑھ لکھ کر کے ماشاءاللہ وہ تندرست اور صحیح سالم بھی ہو گئے۔ پھر زندگی ادھوری لگ رہی ہے۔ پھر جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے، تندرستی مل جائے اور میں کسی کا محتاج نہ ہوں، یہ میری کامیابی ہے۔ پھر بڑھاپا آتا ہے، صحت مل جائے یا نہ ملے، لیکن میرے عزیزوں جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس کو پتا چلتا ہے یہ سب تو یہی رہ گیا، مجھے کام آنے تھے نیک اعمال، مجھے کام آنا تھا اللہ کے حکموں پر چلنا، مجھے کام آنا تھا پیارے نبی کے طریقوں پر چلنا۔ اللہ کی کاش مجھے ایک موقع دے دیجیے، میں آپ کو منع کر کے آؤں گا، میں آپ کو راضی کر کے آؤں گا، میں اپنی زندگی کو چینج کر کے آؤں گا، پیارے نبی کی نقل اتار کر کے آؤں گا، سچی توبہ کر کے آؤں گا۔ کیا میرے عزیزوں دوبارہ وہ زندگی ملنے والی ہے؟ بولو نہ ملے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کیا اچھا ہو کہ ابھی آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی تھی، آپ کی حقیقت کی آنکھیں کھل گئی تھی اور آپ نے اللہ سے موقع مانگا، اللہ میری بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایک موقع دے دیجیے تو میں اب آپ کو راضی کر کے آؤں گا، اب گناہوں سے بچوں گا، اب میں آپ کا دیوانہ کروں گا، ایک موقع دے دیجیے۔ تو یوں سمجھ کر کہ اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے، اگر یہ سمجھ کر بھی کوئی آخرت کی تیاری کر لے تو اس کے لیے سستا ہو جائے۔ فرمایا یا بن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی میں جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں نیک عمل کرو گے تو آخرت میں اس کا بدلہ پاؤ گے، اور اگر اللہ کی دھرتی پر گناہ کرو گے، اس کو ناراض کرو گے تو آخرت میں اس کی سزا پاؤ گے۔ قرآن کریم اس بات کو صاف بیان کرتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ذرہ برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، تھوڑا سا نیک عمل وہ بھی دیکھ لے گا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ بھائی اللہ نے مغفرت فرمائی۔ کون سے عمل میں مغفرت ہو گئی؟ کہا بھائی ایک چھوٹا سا عمل تھا، میں تو کر کے بھول گیا تھا، لیکن میرا اللہ نہیں بھولا تھا، نامہ اعمال میں وہ عمل میرا لکھا ہوا۔ کون سا عمل؟ ایک شخص کا انتقال ہوا تھا تو میں قبرستان گیا تھا، تو میں نے اس کے قبر پر جو 3 مرتبہ مٹی ڈالتے ہیں میں نے بھی وہ مٹی ڈالی تھی، بس میری وہ ادا اللہ کو پسند آئی اور اس پر غور ہے۔ اس سے پتا چلا کہ شریعت کی کوئی بھی چیز ہو اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ مٹی ڈالے منہا خلقناکم، اور دوسری مرتبہ کیا پڑھے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ ڈالے تو ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے عمل پر اللہ کے یہاں مغفرت ہو رہی ہے۔ ایک محدث حدیث شریف پڑھانے والے، حدیث شریف کو لکھنے والے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا گزری؟ فرمایا کہ میں حدیث شریف لکھ رہا تھا تو میں نے اپنی قلم کو دوات میں ڈبویا اور حدیث شریف لکھنے کے لیے، کوئی اور کام کے لیے نہیں، حدیث شریف لکھنے کے لیے اپنی قلم کو اٹھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میری قلم پر اڑتی اڑتی ایک مکھی آئی اور میرے قلم پر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے دل میں ترس آیا کہ شاید یہ مکھی جو ہے
پیاسی ہوگی تو وہ مکھی تو کچھ ہی سیکنڈ میں اپنی پیاس بجھا کر اڑ کر کے نکل گئی. پھر میں حدیث شریف لکھنے لگا, میں تو اس عمل کو بھول گیا تھا لیکن میرا اللہ اس عمل کو نہیں بھولا تھا. خدا کے دربار میں میرا یہ عمل کام آیا اور میری اسی ادا پر اللہ نے میری مغفرت فرمائی. وہ ایسا کریم ہے, وہ ایسا رحیم ہے, وہ نقطۂ نواز ہے. کون سی ادا اس کو پسند آ جائے, اس لیے فرمایا نیکی کرتے رہو بہتے پانی کی طرح, برائی آٹومیٹک سائڈ ہو جائے گی کچرے کی طرح. اور وہ تو بے نیاز ہے, کیا پتا کون سی بات اس کو ناپسند آ جائے, کون سی بات سے وہ ناراض ہو جائے. ایک شخص ہے, انہوں نے پوری زندگی قرآن شریف کی خدمت کی. انتقال کا وقت آیا, قرآن شریف کو ہاتھ میں اٹھایا اور یوں فرمایا نعوذ باللہ اس قرآن پر میرا کوئی ایمان نہیں, اور وہ دنیا سے چلے گئے. ایک شخص نے بڑی غفلت میں ان کی زندگی گزر رہی تھی, بڑی غفلت میں, اللہ اکبر, لیکن غریبوں کے بڑے خیرخواہ تھے, بہت مدد کرنے والے, مخلوق خدا کی خدمت کرنے والے. اور اللہ کی مخلوق کا ان کے دل کے اندر ایک درد تھا, عجیب و غریب درد. خود کے پاس غربت ہے, پیسے کچھ نہیں, لیکن دل اللہ کی مخلوق کے درد سے بھرا ہوا ہے. مخلوق خدا کا کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے بچے کو کوئی چاکلیٹ دے دے ہم خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندے کا کوئی کام کرتے یا کام کروا دے یا سچے دل سے دعا دے دے یا اس کے لیے آنسو بہا دے, میرے عزیزو یہ سب اللہ دیکھتا ہے. جو شخص ذرہ برابر میں ایک کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا, یعنی دیکھے گا, اس کے نام ہے اعمال میں وہ لکھا ہوا موجود ہوگا اور اللہ اس کا بدلہ اس کو دے گا. ان کی زندگی کے آخری ایام تھے. رات کے وقت ایک فقیر آ گیا, مجھے کچھ دے دو اللہ کے نام پر. اللہ اکبر کبیرہ, دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اپنے بدن سے کرتا اتارا اور دے دیا. بیوی نے کہا عجیب آدمی ہو, آپ کے پاس تو ہے ہی پہلے سے 2 کرتے, اس میں سے بھی ایک اٹھا کر کے دے دیا آپ نے. کہا کہ میری بیوی, مجھے اس کو خالی ہاتھ بیچتے ہوئے شرم, اللہ کا بندہ تھا, کیا پتا کیا مجبوری تھی, کیا حالات تھے, اس لیے اس کو ایک کرتا دے دیا. پھر ہوتا کیا ہے, ایک مرتبہ رات کا کھانا بنا ہوا ہے, ایک فقیر آ گیا. اب کیا کریں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. دل میں درد تھا, فکر تھی, سچا فقیر ہوگا. انہوں نے وہ پورا کمچا اس فقیر کے سامنے رکھ دیا. بیوی نے کہا اب بھی تو کھا لو, کہیں ختم نہ ہو جائے. کہا نا اس کو کھا لے. گھر میں غربت اور کچھ ہے نہیں اس کے علاوہ, لیکن وہ فقیر نے پورا ختم کر دیا. بیوی نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ بھی کچھ کھا لو, آپ سمجھتے نہیں میری بات, آپ مانتے نہیں میری بات. تو اس نے کہا اللہ کی بندی ذرا سوچ تو صحیح, وہ فقیر کتنا بھوکا ہوگا کہ اس نے پورا کھا لیا. اس کو کتنی بھوک لگی ہوگی شدت کی. میں تو ایسے بھی ایک رات گزار لوں گا, اپنی زندگی تو گناہوں میں گزری ہے, کیا وہ بتائیں گے اللہ کو شاید کوئی ادا پسند آ جائے. اپنے گناہوں کا احساس ہے, ندامت ہے, اور مخلوق خدا کی خدمت ہے, اور اللہ کی مخلوق کا دل میں درد ہے تو کچھ نہیں لیکن دل میں درد موجود ہے, اپنے بس کی محنت کر رہا ہے. دنیا نے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ, جب 26 رمضان کو جب تقریباً مغرب کی نماز کا وقت آیا, سب لوگوں سے کہا کہ تم افطاری کر لو. اور وہ روزے کی حالت میں جب لوگ افطاری کر کے مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, یہ شخص روزے کی حالت میں اپنے اللہ کو پیارے ہوئے, اور 27ویں رات ملی اور تراویح کی نماز کے بعد ان کی دفن گیری. کیا پتا کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے. ہم تو ایسی زندگی گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو, جیسے ہمیں اللہ کے پاس جانا ہی نہ ہو, اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے ہی نہ ہو.
میرے عزیزو یہ زندگی بے وفا ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ مطلبی دنیا ہے. یہاں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ نے انسان کو ایک ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ ڈھیل دینا بھی جانتا ہے، وہ پکڑنا بھی جانتا ہے. اس سے زیادہ کوئی ڈھیل نہیں دے سکتا. اور جب وہ پکڑنے پر آئے پھر ایسی رسی کستا ہے اس کو نانی دادی یاد آ جاتی ہے. وہ عزت دینا بھی جانتا ہے، وہ ذلیل کرنا بھی جانتا ہے. اگر اس نے عزت دے رکھی ہے تو پھر کہو اے اللہ عزتوں کے ملنے کے بعد ذلتی سے حفاظت فرما، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہدایت کے مل جانے کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. میرے عزیزوں اللہ سے عافیت مانگو. عافیت بہت بڑی چیز ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ہنستے کھیلتے گھرانے کو 2-3 گھنٹے پہلے پورا گھرانہ ہنستا کھیلتا آباد ہے اور 3-4 گھنٹے کے بعد پورا گھرانہ حالات میں ہے، تکلیف میں ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ارے 2 گھنٹے پہلے دین کی عزت ہے اور لوگ انہیں چاہتے ہیں، 2 گھنٹے بعد انہیں ذلیل ہوتے دیکھا. ارے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس پیسے کی ریل بیل ہے، کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں، اور کچھ ہی وقت کے بعد ان کو زکات دیتے بھی دیکھا. یہ دنیا ہے. کئی غریبوں کو دیکھا جن کے پاس کچھ نہیں اور پھر میں نے انہیں کئی 100 کا کروڑ پتی ہوتے بھی دیکھا. یہ اپنی دنیا سے اس چھوٹی سی زندگی میں اس حدیث کو اللہ نے اپنی آنکھوں سے بتایا ہے. اور ہاں اتنا سمجھا ہے دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا مطلبی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. اور یہاں سے بہت سے لوگ تیاری کر کے گئے، اپنے اللہ کو بنا کر کے گئے، اپنے اللہ کو راضی کر کے گئے، حالانکہ ان کو بھی ایمان وارثے میں ملا ہے، وارثہ گاہ ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی، اپنے ایمان کی قدر کی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث ابھی کچھ دنوں پہلے کشمیر کے سفر سے آ رہا ہے، جب وہاں کی مدارس کی حاضری ہوئی اور وہاں کے علماء کرام سے ملاقات ہوئی. ایک بلند جگہ پر پہاڑی علاقے میں ایک دم اوپر، اور وہاں سے بھی 51 کلومیٹر کے قریب کا پہاڑ، اور پہاڑوں پر جاتے جاتے پہاڑوں کی ایک دم چوٹی پر میری لائف میں اس سے اوپر میں کبھی نہیں گیا تھا. میں جب وہاں گیا وہاں بھی ایک مدرسہ چل رہا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر رہے تھے اور قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. اذان کی آوازیں وہاں سے بھی آ رہی تھی. گشت کرنے والے وہاں بھی گشت کر رہے تھے. وہاں سے بھی جماعتیں اللہ کے راستے میں جا رہی تھی. وہاں کے نوجوانوں کو ایک بڑے طبقے کو میں نے باشرہ دیکھا، اچھے اخلاق دیکھے، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا. اللہ اکبر کبیرہ. جب میں وہاں رات میں جب میں سویا ہوں 3:30 بجے کے قریب، پونے 4 کے قریب آواز آئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد الا اللہ الا اللہ، اس کے بعد اللہ 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 اللہ، اس کے بعد اللہ اللہ اللہ، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کی آواز. میں حیرت میں رہ گیا کہ یہاں کون اللہ کا ولی چھپا ہوا ہے. جب میں ایک شخص وہاں میرے سامنے آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام؟ انہوں نے ساری داستان سنائی. میں نے کہا آپ کون ہو؟ مولانا صاحب یہ جو چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے اس کا اللہ نے مجھے محتمل بنایا ہے، اہتمام اللہ نے میرے ذمہ سپرد کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے. میں نے کہا آپ روزانہ کتنے بجے اٹھ جاتے ہو؟ مولانا صاحب پابندی سے وہ مالک کا احسان ہے، وہ 3:30 بجے اٹھا دیتا ہے. 3-3:30 بجے 2 رکعت سے تہجد شروع کی تھی، ابھی 6 رکعت ہو گئی. اس کے بعد تھوڑی سی دیر دعا کر لیتا ہوں مولانا صاحب، پھر 2-2.5 پارے اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کا 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، 400 مرتبہ الا اللہ پڑھتا ہوں، 600 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں، اور 100 مرتبہ اللہ 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 کا ذکر کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کے مدرسے کے بچے کا مولانا وہ بھی 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے سب کا تقریباً سبق پڑھا ہو جاتا ہے. اس وقت دن میں احساس ہوا کہ اے اللہ لوگ اتنی اوپر پہاڑوں پر
पहाड़ दर पहाड़, पहाड़ दर पहाड़। फिर मैं आखिरी पहाड़ की बात कर रहा हूँ, एकदम चोटी पर हूँ, उसके ऊपर 51 किलोमीटर का पहाड़, और वहां से भी ऊपर जाते जाते वहां की जब मैं दामन में जाने का मौका मिला, वहां की गार में जाने का मौका मिला, ऊपर जाकर मैं आधा घंटा पैदल चला हूँ, तब जाके मैं उस मदरसे में पहुंचा हूँ। और वहां के बच्चे 4 बजे उठ रहे हैं, और वहां के उस्ताद 4 बजे उठ रहे हैं, वहां के मोहतरम साहब ऐसा अपने अल्लाह को मना रहे हैं। मेरे अजीजों, ये मंजर देखकर दिल में अफसोस हुआ कि हम तो अल्लाह पाक ने हमें तो पहाड़ों में रखा, गुजरात जैसी मशहूर जगह जहाँ पर मदारिस मौजूद है, खानकाहें मौजूद है, अल्लाह वाले मौजूद है, वहाँ देखी, वहाँ कदर है अल्लाह वालों की, वहाँ कदर है उलमाए किराम की, वो तड़पते हैं अल्लाह वालों के पास जाने के लिए। कश्मीर में एक शख्स से मुलाकात हुई, मैंने कहा मौलाना साहब कैसे हो? कहा मौलाना कल मेरा सफर है, आप मेरे लिए दुआ कर देना। मैंने कहा इंशाअल्लाह आपकी हमारे लिए दुआ करना। कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं है आइंदा कल जुम्मे का दिन है, और मेरठ में हजरत मौलाना सलाहुद्दीन साहब सैफी दावत बरकत उनकी मजलिस है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये बंदा अभी डोडा से सफर करके वो जम्मू पहुंचेगा, 7 घंटा 8 घंटा 9 घंटे, फिर ये वहां से ट्रेन में बैठेगा, पूरे दिन का सफर करेगा और मेरठ पहुंचेगा, वहां जाके हजरत की मजलिस को अटेंड करेगा और रात में फिर आएगा। उस वक्त तलब देखी और मेरे को अफसोस भी हुआ कि हजरत मौलाना कातिब सलाहुद्दीन साहब से भी दावत बरकत महीने में 2 मरतबा मियां जान मस्जिद में आते हैं आपके सैयदपुरा में, लेकिन एक बड़ा तबका होता है वो गायब होता है, हजरत की मजलिस से इस्तेफादा नहीं करता। अरे हम लोग सारी वाले हमारे लिए भी तो करीब है, हम भी नहीं आते, अल्लाह हमें माफ फरमाए। महीने में 2 जुमा उनकी तड़केस और उनकी खालका में मजलिस होती है। मैं तलब की बात बता रहा हूँ कि वो एक मौलाना है और एक बुजुर्ग के खलीफा है ऑलरेडी, उसके बावजूद वो सफर करके उनकी मजलिस को अटेंड करते हैं। और हमारे यहाँ तो चूंकि अल्लाह वालों की, अहलुल्लाह की, उलमा की इतनी आमद होती है कि वो अपने घरों में बैठकर वक्त ज़ाय कर देते हैं, लेकिन उनकी मजलिस को अटेंड नहीं करते। ये अफसोस की बात है। मेरे अजीजों, दीनी मजलिस को मामूली न समझो, ये वो मजलिस है कि ऐसी मजलिसों में बैठकर दुनिया की मोहब्बत निकलती है, ऐसी मजलिसों में बैठकर दुनिया हकीर लगने लगती है, ऐसी मजलिसों में बैठकर अल्लाह के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होता है, ऐसी मजलिसों में बैठकर फिक्र आखिरत नसीब होती है। ये मजलिसों का सबसे बड़ा फायदा पिछली जिंदगी पर अफसोस होता है और अल्लाह के लिए आज तक कुछ न कर सके उसका एहसास होता है। ये अफसोस, ये एहसास इंसान को आगे ले जाता है, फिर इंसान तरक्की की राह पर गामजन होता है। खैर, मेरा दूसरे मदरसे में जाना हुआ तो मोहतरम साहब ने मुझे रात में जल्दी से उठा दिया, हालांकि मैं सफर करके आया था। मुझे कहा मौलाना साहब जिक्र की मजलिस करनी है। मैं इंतहाई थका हुआ, नौसारी सूरत से जम्मू का सफर, फिर जम्मू से डोडा का सफर, फिर वहां से ऊपर का सफर, मैं इंतहाई थका हुआ हूँ, रात में लेट पहुंचे हुए हैं। मुझे उठाया गया, मौलाना साहब मजलिस करनी है। मैं मुश्किल से उठा, वुजू किया, और जब मैं वहां गया, अल्लाहु अकबर, मदरसे के सारे बच्चे एक कमरे में जमा थे और ये आवाज आ रही थी, रात के आखिरी पहर की बात कर रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे कहा मौलाना थोड़ा जिक्र करा दीजिए, उसके बाद दुआ कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। बच्चों का जिक्र देख के मैं खुद वजदा में आ गया। उसके बाद मैंने दुआ शुरू की और जो बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, एकदम पहाड़ की चोटी पर मदरसा है और सामने पहाड़ है, अजीब गरीब अल्लाह की कुदरत है। सुबह सुबह की कश्मीर की ठंडी, जहां बंदा हाथ डालते हुए उसकी हिम्मत न हो पानी में, वहां पर वो बच्चे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। जब मजलिस खत्म हुई तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों माशाअल्लाह मेरा दिल बहुत खुश हुआ, आप लोग कब उड़ जाते हो? मौलाना साहब हम लोग 3 बजे उड़ जाते हैं। अच्छा, ये कौन है मौलाना?
یہ ہمارے محترم صاحب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ 3:30 بجے روزہ آیا، ہمیں ایک کمرے میں لے کر بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرواتے ہیں، ہمیں اللہ سے دعا کرواتے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پہلے ہمارا ذکر بھی ہو جاتا ہے، سبق بھی ہو جاتا ہے، سبق پارا بھی ہو جاتا ہے۔ بچوں کب سوتے ہو؟ مولانا ہم 10 بجے بعد سو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں ایک چھوٹا سا کمرہ، اس میں سب بچے سو رہے تھے، ایک چھوٹا سا کمرہ، سمجھ نہیں آتا تھا بچے سوتے کیسے ہوتے، اور ایک دم سیدھا سادہ کمرہ، غربت تھی، اور کھانا کیسے لاتے تھے؟ سیدھا سادہ کھانا۔ ایک بچہ چلا جاتا باورچی خانے میں، وہاں سے کھانا اٹھا کر کے لاتا، اسی کمرے میں سب کے بستر لپیٹ دیے جاتے اور اسی کمرے میں سب بچے بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ میں غربت دیکھ کے آیا، وہاں کے بچوں کی طرف دیکھ کے آیا، اور ان کو رات میں اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی دیکھتے۔ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مدرسے عالی شان، بیٹھنے کی تعلیم شاندار، اور ساری فیسلٹی، گرم پانی کا انتظام، ٹھنڈے پانی کا انتظام، پانی اچھا میٹھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بس عزیز طلبہ یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کو جو اللہ یہاں لائے اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ کئی بچے میرے پاس آئے، مولانا صاحب ہم بھی گجرات سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے وہاں کے ادارے بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہاں ہر چیز کی فیسلٹی ہوتی ہے، وہاں بچوں کے کمرے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے ہال الگ ہوتا ہے، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ میں نے ان کو کیا ان کو بتاتا تو ان کو ناشکری ہوتی۔ میں نے کہا دیکھو بچوں، آپ کے جیسے بہت سے بچے ہیں وہ اپنے گھروں پر ہیں، اللہ آپ کو لائے قرآن شریف کی خدمت کے لیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ لوگ صبر کرو۔ ارے کیا منظر ہے، 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے اپنے ہاتھ سے کپڑے دھو رہے ہیں، اور پھر یہ ننھے بنے ہاتھ تہجد کے وقت میں اٹھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ اتنی لمبی رات ہے اور ہمیں 2 رکعت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، اتنی لمبی رات ہے اور ہماری فجر میں رکعت چلی جاتی ہے، اتنی لمبی رات ہے اور ہماری فجر کی نماز چلی جاتی ہے۔ ہاں جب اللہ ناراض ہو پھر ایسا، اور جب وہ راضی ہو تو پھر رات کے آخری پہر میں وہ اپنے حضور کھڑے ہونے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ حدیث کی آخری بات سن لیجیے، آخری بات سن لیجیے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ آپ کا محتاج ہے، نہ اللہ کو میری ضرورت ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے۔ پوری زندگی ایک مرتبہ ہم اللہ اللہ نے کہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر ہم ناشکری پر اتر آئے، اللہ کو کوئی فرق نہیں کرنے والا، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی راتیں، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ دیکھ میرے بندے، تیرے ہی علاقے میں لوگ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، راتوں کو وصول کرتے تھے، یہ تو بتا تو کیا کر کے آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک وقت ہمارے نبی سجدے میں گئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا انتظار کر رہی ہے، ابھی پیارے نبی آئیں گے تو کچھ باتیں کہیں گے، ملیں گے نبی سے، اور ہمارے نبی سجدے میں، اور سجدے سے آپ اٹھ ہی نہیں رہے، اتنا لمبا سجدہ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ اندر سے گھبراہٹ ہونے لگی، یہ شک ہونے لگا کہ کہیں پیارے نبی کی روح تو قبض نہیں ہوگی، کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ اما عائشہ آہستہ سے اٹھی، اور آپ تو سجدے میں تھے، آپ کے انگوٹھے مبارک کو ہلا کر کے دیکھا تو احساس ہوا نہ آپ سجدے میں ہیں، آپ ابھی حیات ہے، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ اما عائشہ کو وہ انگوٹھا ہلا کر کے دیکھنا پڑا، اور ہمارے پاس 2-3 منٹ نہیں ہے کہ تہجد پڑھ کے سو جائے، 2-3 منٹ نہیں ہے کہ اتنی لمبے رات ہے، ذرا 5 بجے کا الارم رکھیں، کچھ درد تو بتائے اللہ کو، کچھ طلب تو بتائے اللہ کو، تھوڑا سا رات میں جلدی سو جائے، اپنے مولا کو منا لے، اپنے اللہ سے صلح کر لے۔ میرے عزیزو، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تقریباً جنید بغدادی کا کسی نے خواب میں دیکھا، جنید کیا گزری؟ کہا ساری کے ساری پارسائیاں دھری کے دھری رہ گئی۔ پھر جنید کام کیا آیا؟ مجھے وہ رات کو اٹھ کے جو 2-4 رکعتیں پڑھ لیا کرتا تھا وہ کام آ گیا، وہ ادا پسند آ گئی۔ میرے عزیزو، اللہ کے لیے اٹھنا 2 نوجوان ایسے ہیں جس پر اللہ خود فخر فرماتے ہیں، 2 نوجوان ایسے ہیں جس پر اللہ خود فخر فرماتے ہیں۔ ایک وہ نوجوان جس کے پڑوس میں اس کی خوبصورت بیوی موجود ہو، اور وہ تہجد کے وقت میں اٹھے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نوجوان جو
جو اس رات میں مصلی پر کھڑا ہوا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. دیکھو یہ نوجوان اس سے کتنی محبت کرتا ہے. اس نوجوان سے اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اور اللہ فرشتوں کے درمیان میں فخر کرتے ہیں اور اللہ بتاتے ہیں فرشتوں دیکھو اس نوجوان کو. اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا وہ نوجوان کہ جب ایک قافلہ سفر کرتا ہے, رات کے وقت بھی سفر چلتا رہتا ہے اور پورے قافلے والے تھک کے چور ہو جاتے ہیں اور کسی جگہ پڑاؤ ہوتا ہے اور سب قافلے والے گرتے ہی سو جاتے ہیں. اس وقت اگر کوئی نوجوان تھوڑی سی ہمت کر کے مسلح بچھا لیتا ہے, اللہ اس نوجوان پر بھی فخر کرتے ہیں. میرے فرشتوں دیکھو دیکھو یہ سفر کر کے آیا ہے, سفر کی تھکاوٹ ہے, اس کے اوپر تھکن کے آثار ہے, سب میں سو گئے ہیں, اس کے باوجود اس لیے مسلح پر ہے. دیکھو اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے. ہاں یہ وہ دو نوجوان ہیں جن سے اللہ خود پیار کرتا ہے, جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے, جن کے اوپر اللہ خود ناز کرتا ہے. میرے عزیزو یہ تو باتیں ہیں. میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں ساتھی یہ تو صرف باتیں ہیں, اصل تو عمل ہے, اصل تو عمل ہے. باتیں تو ویسے ہی بہت ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بہت سی باتیں لکھی ہیں, لیکن میرے عزیزو زندگی جو بنے گی وہ عمل سے بنے گی. ہم بھی طے کریں انشاءاللہ آج کے بعد سے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, اللہ کے حکموں پر چلیں گے, پیارے نبی کے طریقوں پر چلیں گے. سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کرو, کوئی دن خالی نہ جائے, کوئی دن خالی نہ جائے. پیارے نبی کی پیاری سنتیں روزانہ پڑھو, روزانہ پڑھو. زندگی میں انقلاب آئے گا, زندگی میں بہار آئے گی. میرے عزیزو آپ مجھے دعا دو گے, ہم کس فیلڈ پر بھی ہو, ارے کتنے اللہ والوں نے خلافت دے دی ہو, اس کے بعد یہ عزیز کہنا چاہتا ہے سنتوں کی کتاب کا مطالعہ کرو. علیکم بسنتی پڑھو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطالعہ کرو, اپنی زندگی کو میچ کرو. میچ کھا رہی ہے نہیں کھا رہی ہے, جو سنتوں پر عمل ہے شکریہ ادا کرو, عمل نہیں ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرو. سنتوں پر چلو, اللہ خود محبت کرے گا. فاتبعونی, میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ. یحببکم اللہ, اللہ تم سے پیار کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. میرے عزیزوں تو میں بھی آپ کو اسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی ہم سنتوں پر عمل کریں, سنتوں کی کتاب پڑھیں. ہم تو سنتوں کو پڑھتے نہیں, سنتوں کو سیکھنے کا ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید ہر ایک ہمیں ہماری سنت پر عمل ہو رہا ہو, ایسا لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ, او ہو حکیم الامت, بڑے اونچے درجے کے بزرگ. گھر میں دیکھا کچھ دنوں تک دودھی بن رہی ہے, آج بھی کل بھی پرسوں بھی. بیوی سے پوچھا کیا بات ہے, ماشاءاللہ روزانہ دودھی بنا رہے ہو. تو کہا وہ آپ نے جو مستورات میں بیان کیا تھا نا, اس وقت آپ نے بتایا تھا کہ دودھی اللہ کے نبی کو بہت پسند ہے. تو میں نے خاتمہ سے کہہ رکھا ہے کہ جب تک دودھی مل رہی ہو بازار سے, روزانہ وہی لایا کرے اور وہی پکایا کرے. تو حضرت کو یاد آیا کہ ہاں میں نے بیان کیا تھا دودھی پر سے. دل میں احساس ہوا کہ میں نے ایک سنت بتائی, مستورات نے اتنی مضبوط پکڑ لی, ان کے اندر عمل کرنے کا ایسا جذبہ ہے, تو کیا میرے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں. ان کو ایک سنت معلوم ہوئی, اس پر وہ جم گئی. تو مجھے تو بہت سی سنتیں معلوم ہے, چلو ایک کام کرو, 3 دن تک اب میں کوئی کتاب نہیں لکھوں گا. 3 دن تک. اتنا مشغول بندہ, کتنے مشغول. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ کہ 10 سال پہلے مثال کے طور پہ 12 بجے آپ کا کتاب لکھنے کا معمول تھا, تو 10 سال کے بعد بھی اگر کوئی 12 بجے کے وقت میں آتا تھا تو آپ کتاب لکھتے. ایک ایک منٹ کو پکڑنے والے, ایک ایک منٹ کی قدر کرنے والے. ہاں جو قدر کرتا ہے نا پھر دنیا اس کی قدر کرتی ہے, اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے. اتنا مشغول بندہ, وہ کہتا ہے اب 3 دن تک میرے سب کام ایک طرف, کتاب لکھنا نہیں ہے. ابھی کوئی خلاصہ یہ کہ کوئی مطالعہ نہیں کر رہا. اب میں دیکھوں گا کہ مجھے جتنی سنتیں معلوم ہے اس پر میرا عمل ہو رہا ہے کہ
اور میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس میں سے کوئی سنت کے خلاف ہے یا نہیں. 3 دن تک غور و فکر سوچ رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں. 3 دن کے بعد کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے پورے رات دن میں کوئی ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں. 3 دن تک نظر ثانی کی, اپنی زندگی پر غور کیا, اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ 3 دن میں نے غور کیا کہ میری زندگی کا کوئی ایک عمل بھی سنت کے خلاف. یہ ہوتی ہے زندگی, یہ ہوتا ہے طریقہ, یہ ہوتا ہے جذبہ, یہ ہوتا ہے اللہ کو منانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, اس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم عاشق رسول بن جائیں. کیا کریں, نبی کی محبت بڑھ جائے. سیرت مصطفیٰ خرید لو, سیرت مصطفیٰ خرید لو. حضرت مولانا ادریس صاحب کانگلوی رحمت اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں ہے. ارے پڑھو نا, روزانہ 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے پڑھو تو صحیح. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالات ہے, آپ کی آمد کیسے ہوئی, آپ کی آمد کے موقع پر پھر کیا حالات ہوئے, ولادت کے وقت کے وہ کیا واقعات پیش آئے اور کہاں پر آپ کی ولادت ہوئی, اور پھر کتنی عورتوں نے آپ کو دودھ پلایا, اور پھر آپ نے دائی حلیمہ کے ساتھ سفر کیسے کیا, پھر آپ قبیلہ بنو سعد کیسے گئے, پھر آپ کے وہاں پر 4 سال کیسے گزرے. حضرت سیما کے ساتھ کے وہ واقعات پڑھو پیارے نبی کے, اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام 4 سال کے بعد یہاں آ گئے. اچھا, دائی حلیمہ تو ہمارے نبی سے بڑا پیار تھا, بڑی محبت تھی, پھر وہ کیوں ہمارے نبی کو دوبارہ مکہ رکھ گئی, آپ کی امی کو دے گئی کہ آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتی ہو. پھر ہمارے نبی اپنی امی کے آغوش میں رہے. آپ تو پہلے ہی یتیم تھے, آپ اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے, اس وقت آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. پھر آپ کے امی نے جو مدینہ منورہ کا سفر کیا 6 سال کی عمر میں, تو وہ سفر میں کون کون تھا اور کیوں وہ سفر کیا تھا, اور سفر سے ریٹرن جب آ رہے تھے مکہ مکرمہ تو وہاں پر ابوا نامی جگہ پر آپ کی امی کا انتقال ہوا. تو وہ انتقال کے وقت کے کیا واقعات پیش آئے, اور ہمارے نبی علیہ السلام کا کیا انداز تھا, اور اس وقت وہ کون سی باتیں تھی جو ہمارے نبی کو مکہ لے کر آئی, اور یہ سفر کیسے ہوا, اور وہ آ کر عبد المطلب کے ساتھ کیسے ملی اور ساری بات کیسے کہی. پھر ہمارے نبی اپنے دادا کے پاس رہنے لگے, پھر وہ دادا کے ساتھ رہنے کے واقعات, اور پھر وہ 8 سال کی عمر میں جب دادا کا انتقال ہوا پھر آپ چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے, اور پھر آپ کی زندگی کے وہ دن اور وہ ایام اور وہ لمحے گزرنے لگے. پھر آپ نے 12 سال کی عمر میں جو ملک شام کا سفر کیا تو کیوں راہب نے یہ مشورہ دیا آپ کو ریٹرن کر دیا جائے. پھر آپ نے تجارت کیسے کی, اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ مال اس کو لے کر آپ کیسے گئے ملک شام, اور پھر حضرت خدیجہ نے کیسے نکاح کا پیغام بھیجا, وہ کیا باتیں دیکھی آپ کے اندر, اور آپ نے ان سے شادی کرنے کا مشورہ کن سے کیا, اور وہ کون تھے جنہوں نے آپ کا نکاح پڑھایا. پھر اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے, پھر وہ حجر اسود کا پتھر کس نے لگایا, اور ہمارے نبی جو بار بار غار حرا میں جاتے تھے. میں تو بہت تعجب میں رہتا ہوں جب اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھتا ہوں کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو پہاڑوں پر گزرا ہے, اور قرآن شریف جو نازل ہوا ہے اس کی ابتدا جب ہمارے نبی پہاڑ پر تھے اس وقت ہوئی ہے, اور غار حرا میں اس سے پہلے بھی آپ کئی مرتبہ تشریف لے گئے ہیں. اور پھر غار طور پر دیکھو اس ہجرت فرما رہے, یہاں کی جو 3 رات کا قیام ہے یہ بھی پہاڑ پر ہے, اور مکہ مکرمہ کا جو اطراف ہے پورا پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے. پھر مدینہ منورہ پر مدینہ منورہ کا جو اطراف ہے وہ پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے, اور آپ کی بہت سی مثالیں پہاڑوں کے ساتھ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے صحابہ کے ایک پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. ارے یوں فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. سعودی عرب میں اکثر پہاڑی علاقہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزوں, میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے
वक्त भी लंबा हो रहा है। बस ये अर्ज करूंगा कि हमें चाहिए हम सीरत है, प्यारे नबी की सीरत पढ़े। क्या नाम था हमारे नबी के दादा का और क्या नाम था हमारे नबी की दादी का। एक बड़े तबके को पूछो, अच्छे समझदार लोगों को पूछो, नबी की दादी का नाम क्या, का नहीं मालूम। तेरी दादी का नाम क्या, का मालूम। हीरो के डायलॉग का मालूम, उनकी फिल्में फरमाया मालूम, क्रिकेटरों के रिकॉर्ड फरमाया मालूम, उनकी हिस्ट्री फरमाया मालूम। प्यारे नबी के नाना का नाम नहीं मालूम, प्यारे नबी की नानी का नाम का नहीं मालूम, अज़वाज मुतहहरात जो 11 थी उनके नाम फरमाया नहीं मालूम। हमारे नबी की 4 बेटियों का निकाह किसके साथ हुआ और कौन बड़ा था इनमें से, इनके नाम अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे नबी के चचा के नाम, हमारे नबी के फूफी के नाम। मेरे अजीजों, सीरत पढ़ो, सीरत पढ़ो, सीरत पढ़ो। सीरत पढ़ते चले जाओगे, इश्क नबवी दिल में आएगा। और याद रखना, जितनी सुन्नतों बराबर करोगे इतना ही अल्लाह अपना महबूब बना लेगा। इसी बात पर ये आजिज़ अपनी बात को खत्म करता है। अल्लाह ताला हम तमाम को सीरत का मुताला करने की, दुरूद शरीफ पढ़ते रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए और हमारे बैठने को, जमा होने को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए हम अल्लाह का जिक्र करेंगे। मेरे अजीजों, अमल का वक्त आया है, दिल पर मेहनत करने का वक्त आया है, ज़रबे लगाने का वक्त आया है। देखो, ये जो 40 दुरूद शरीफ है, 4 दुरूद शरीफ, इसको पढ़ने में तकरीबन 8 से 9 मिनट लगती है। तो हद हो गई तो 10 मिनट, 10 मिनट के करीब दुरूद और सलाम का मकबूल वजीफा। ये मोहतरम साहब के पास है, आप जो है इनसे पूछे कि ये कहाँ पर मिलेगी। ये किताब अपने पास रखो, इसको अपने सीने से लगाओ और अच्छा बयान के बाद लेकर जाओ। कोई एक चीज हम रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, एक मरतबा दुरूद पढ़ते हैं ना 10 नेकियां मिलती है। एक नेकी बड़ी कीमती, एक मरतबा दुरूद पढ़ा 10 नेकी, एक मरतबा दुरूद पढ़ा 10 गुनाह माफ, एक मरतबा दुरूद पढ़ा 10 दर्जे बदल। अरे इतनी फजीलत है दुरूद पाक की, अल्लाहु अकबर कबीरा। अक्सर अल्लाह वाले जिन्होंने सुलूक तय किया है उसमें एक बड़ा जरिया दुरूद शरीफ बनाए। तो दुरूद और सलाम का मकबूल वजीफा है। तो यहाँ से आप जो है बयान के बाद, आप दुआ के बाद आप लेकर जाएं और तय करें कि इंशाअल्लाह इसको पाबंदी से पढ़ेंगे, किसी दिन भी नागा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी गर्दन को झुका लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा
بندہ زیادہ بولتا ہے نا تو اس کے دل میں آتا ہے. ابھی تک دنیا دنیا بولی، پیسے پیسے کے بارے میں بولا، چیزوں کے بارے میں بولا، ہیرو کرکٹروں کے بارے میں بولا، دکان کی چیزوں کے بارے میں بولا، تو اس کی اہمیت دل میں آ گئی. اگر ہم اللہ اللہ کریں گے تو اللہ کی محبت بھی دل میں آ جائے گی، اللہ کا نام دل میں بس جائے گا. اور جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے. ابھی ہم اللہ اللہ کریں گے تو پوری دل کی حاضری کے ساتھ. میں نے دیکھا وادیوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا تو رات میں 3 ساڑھے 3 4 بجے یہ پڑھ رہے تھے اللہ اللہ. ہمارے لیے کبھی عشاء کے بعد کا وقت ہے، کم سے کم اس وقت ہی دعا پڑھتے. اللہ کی توفیق کی بات ہے، کس کو توفیق دے دے اس کی اپنی مرضی ہے. کس کو اپنی یاد کے لیے پسند کر دے. طلب کے ساتھ پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ 1 مہینے کے بعد توفیق ہو. ایسا پڑھے کہ اللہ کو پسند. میرے بدن کا روح اللہ اللہ کیا. اللہ 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 دل سے اللہ کو یاد کریں. زندگی کا اتنا بڑا حصہ ڈوب گیا، پتہ نہیں ہمیں کب اللہ کے نام کا مزہ آئے گا، کب ہمیں اللہ اللہ کرنے میں دلچسپی ہوگی اور کب ہم اللہ کی طرف آئیں. زندگی میں گزرتی جاتی ہے، جو وقت چلا جائے وہ وقت کی عادت ہی نہیں ہے. شکر کرو کہ یہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. محبت میں محبت میں ایک زمانہ ایسا بھی گزرتا ہے، زبان خاموش رہتی ہے، یہ دل روتا رہتا ہے.
غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بے کاس کھاتا نہیں. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ہم بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ نے بہاروں میں رکھا ہے، لیکن افسوس سر افسوس جوانی دنیا والوں کی محبت میں، کرکٹروں کی، ہیروؤں کی محبت میں گزر رہی ہے. اللہ نے معاف، لوگ بڑے پریشان حال ہے. ہمارے نقصان میں ایک شخص ہے، 10 سال سے لقوہ لگا ہوا ہے بستر پہ. میں دیکھتا ہوں اذان کی آواز آتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. نہیں چل سکتے بیچارے، بہت زیادہ اللہ کو منانے والے تھے. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہہ رہے مولانا ایک 14 سال کا لڑکا کوما میں ہے، ابھی 17 سال کا ہو گیا، 3 سال سے کوما میں، دعا کرو اس کے لیے. اللہ کو اس کو شفا دے، لیکن ہمیں احساس ہوا کہ اللہ آپ نے بہت اچھی حالت کر دی. نوساری کے بڑے مشہور ڈاکٹر، بڑا کام کیا انہوں نے، 7 سال سے کوما میں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. پہلے بھی سنایا تھا، ان کے قریب بیستان کے قریب ایک مکان ہے، خدمت خلق والے گئے، وہاں جا کر دستک دی. سوچا کہ کوئی گھر میں سے نکلے گا، ایک لڑکی نے دروازہ کھولا. پوچھا بیٹی کیا عمر ہے؟ کہا 14 سال. کہا یہ چھوٹے چھوٹے 3 کون لوگ ہیں؟ یہ میرے بھائی ہے، 6 سال کا، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا. اچھا بیٹی تیرے ابو کہاں ہے؟ میرے ابو کا تو 3 سال پہلے انتقال ہو گیا. اچھا آپ بھی کہیں گئے ہیں؟ کچھ کام سے گئے ہیں؟ نہیں، صفائی کے لیے، کچھ کام کے لیے گئے ہیں، کچھ لینے کے لیے گئے بازار. ابھی آپ گھر میں 40 لوگ ہو. کہاں میں بہن 14 سال کی ہے، میرے 3 چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. امی کہاں ہے؟ اور ان کا بھی 1 مہینے پہلے انتقال ہو. بیٹی گھر کا گزران کیسے چلتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو سمجھا بجھا کر، ان کو سمجھا کر گھر میں بٹھا کر، ان معصوم بچوں کو گھر میں رکھ کے کچھ مانگنے کے لیے چلی جاتی ہو، کچھ 2 پیسے آ جائے بھائیوں کے لیے کچھ لے آئے. رات کیسی گزرتی ہے؟ اڑوس پڑوس والے کچھ روکھا سوکھا دے دیتے ہیں، ہم چاروں بھائی بہن مل کے کھا. اب اندازہ لگائے رات سوتے وقت جب رات کا سناٹا چھاپا ہوگا، بھائی لوگ کو جب بہن سلاتی ہوگی، اس میں سے کوئی ایک یہ کہ اٹھا ہوگا، ابھی تک تو اپنی سلایا کرتی تھی، ہم اپنی کہاں چلے گئے. 6-7 سال کے بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ چاروں کی آنکھیں نکل جاتی ہوگی، چیخیں نکل جاتی ہوگی. جب تینوں بھائی سو جاتے ہوں گے تو اس بیچاری کا کیا حال ہوگا؟ جب گھر میں لائٹ بھی آتا ہوگا، جب دودھ کی ضرورت پڑتی ہوگی، جب گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہوگا اور بھائیوں کو بھوک لگتی ہوگی، عید کا دن آتا ہوگا جب سب نئے کپڑے پہنتے ہوں گے، چھٹیوں کے بعد جب سب بچے نئے بیگ لے کر اسکول جاتے ہوں گے، ہمیں تو لگ رہا ہے ہم بہت پریشان ہیں.
اللہ کے مخلوق میں اور بھی بہت سے پریشر، ہماری زندگی کو ہزاروں سے بہتر ہے، کاش ہم شکر کرنے والے ہوتے، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہر دعا کریں گے الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین۔ اے اللہ ہمارا کریم آقا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کا احسان ہے، اے اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے، آپ نے بہت اچھی زندگی دی اللہ، آپ نے بہت اچھی لائف دی، آپ نے صحت دی، آپ نے تندرستی دی، ہاتھ پیر میں کوئی تکلیف نہیں، ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں، کمر میں کوئی تکلیف نہیں، آپ نے کئی بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا، رب کریم آپ نے لمبی راتیں دی، اس کے باوجود ہماری کوتاہی، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے، ہم مسلے پر سوار کرتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ فجر کی نماز چلی جاتی ہے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ زندگی غفلت میں گزارتے، گناہوں میں گزارتے، گناہ کرتے کرتے ایسا لگ رہا ہے جیسے مرنا ہی نہ ہو، جیسے آپ کے پاس آنا ہی نہ ہو، جیسے قبر کی محنت آنے والی نہ ہو، جیسے آپ سے ملاقات ہونے والی نہ ہو، جیسے نامہ عمل کھلنے والا نہ ہو۔ اس طرح اللہ غفلت کے ساتھ اور آپ کو بھول کر کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے اللہ غفلت و بھری اپنی زندگی گزار رہے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ بہت سے لوگ پریشان ہے، وہ چھوٹی بچی پر کیا گزرتا ہوگا، اس کے بھائیوں پر کیا گزرتا ہوگا۔ اے اللہ ابھی رات کا وقت ہے، ابھی جب سونے کا وقت آتا ہوگا جب کیا گزرتا ہوگا، جب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کچھ امید لگی رہتی ہوگی کہ اڑوس پڑوس سے کچھ آ جائے گا، کافی امید کے بعد جب کچھ نہیں آتا ہوگا، بھائی لوگ پوچھتے ہوں کہ میری بہن بھوک بڑی لگی ہے۔ ایسی ہوتی ہے وہ جس پر بیتی ہے وہی جانتا، کہہ دینا آسان ہے، سن دینا آسان ہے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجیے، دیکھ لیجیے آج اللہ کو منع کر کے اٹھے۔
آتی ہوگی, یا یہ بھائیوں کو اپنے بہنوں کی یاد نہیں آتی ہوگی. اے اللہ, لیکن آپ جانتے ہیں کہ قربانیوں کو, اللہ ان میں سے ایک ایک کو قبول فرما, ایک ایک کو دین کا داعی بنا, ایک ایک کو آپ کا شدائی بنا, ایک ایک کو آپ کا ولی بنا. اے اللہ, جتنے مدارس سب کے پاس چل رہے ہیں سب کی مدد فرما, پڑھنے والے پڑھانے والے سب کی مدد فرما, لیکن معاملین متعلقین کی مدد فرما. اے اللہ, ان بچوں کے صدقے روپے اللہ ہمیں میرے قرآن دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. بڑے بگڑے ہوئے ہیں, بڑے گنہگار ہیں, ظاہر تیرے ولیوں جیسا بنا رکھا ہے, باطن دیکھ کر شیطان بھی شرما رہا ہے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, ہماری باتیں سن کر یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہوگا, باتیں اتنی اچھی کرتا ہے, پڑھائی میں گناہ کیسے کرتا ہے, یہ کیا منہ بجائے گا اپنے اللہ کو. ایک طرف گناہ ہی گناہ ہے, دوسری طرف اچھی اچھی باتیں ہیں. اے اللہ, ہم اپنی زندگی دے دیں, ہم اپنی زندگی دے دیں اللہ, ہم اپنی زندگی دے دیں اللہ. گناہوں سے جان چھڑا دے اللہ, گناہوں کی نفرت دلوں میں ڈال دے اللہ, ڈال دے, ڈال دے, گناہوں کی نفرت ڈال دے. دنیا سے کب چلے جائے کچھ پتا نہیں ہے. یہ جوانی آپ پر بنا کرنے کی توفیق عطا فرما, یہ زندگی آپ پر بنا کرنے کی توفیق عطا فرما. پورے آنے والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ ہدایت عطا فرما. ہمارے ملک میں آپ کا امان اور پوری چاندی کو قائم فرما. اس ملک کو دن دگنے رات چگنی طرف تیار سے والا پال فرما. کچھ کمی زیادتی بنتی ہو گئی ہو, اپنے فضل سے معاف فرما. ہم میں سے ایک کی جائز تمناؤں کو, ایک مرادوں کو پورا فرما. اللہ جی, ایک محبت کی نظر اس پورے مذہب پر ڈال دی. اللہ ایک بار محبت کی نظر سے دیکھ کر کہہ دیجیے یہ میرے اللہ, کہہ دیجیے آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کون کیا کرتا ہے ان کا مطلب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.